بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کی نال ملنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے، لیکن بلی کی نال کو کب اور کہاں رکھیں؟ محترم ناظرین، آپ نے یقیناً اپنے بڑے بزرگوں سے بلی کی نال کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بلی کی نال مل جاتی ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل جائے گا یا پیسوں کی فراوانی ہوگی آپ پر، یعنی کسی قسم کی پیسوں یا رزق کی تنگی آپ پر باقی نہیں رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کی نال آپ کو ملے گی کہاں سے، کیسے، اور آپ نے کیسے اسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے، اور واقعی کیا بلی کی نال کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے؟ کسی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا آپ کو بتائیں گے، اس لیے اگر آپ بھی بلی کی نال تک امیر ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا بے حد منحوس سمجھا جاتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی، فقیری اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 چیل۔ ناظرین، اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی، اور وہ آواز اتنی شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک ایسا شکاری پرندہ ہے، آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ عقاب آسمان کا راجا یعنی شاہین ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ بعض اوقات شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، لیکن چیل سائز میں عقاب سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ دوسرا جانور کہ جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہے اور رزق کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں اور کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جالا بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ کفار آپ پر حملہ کر دیتے، جس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے، مبارک ٹپکتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بن دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہے، اور مکڑی بد دعا تب کر دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر بن جاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے، اور مکڑی کی بد دعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کر دیں، تاکہ مکڑی کا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے
بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل چھوڑتا ہے جو کہ دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کے گھر میں آ کر رہنا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ ان میں نمبر 1 شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں اگر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر گھروں میں جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں، تو وہاں شہد کی مکھیاں اگر چھتہ لگا لیتی ہیں، گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ گھر میں رزق اور برکت آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسری چیز جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا۔ ناظرین، چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اگر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا اور رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی اگر چڑیا گھونسلہ بنا لیتی ہے تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کرے، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا اور اپنا گھر بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم پرندہ ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا اگر گھونسلہ بنا لے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشخبری ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا ہے یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں بلکہ یہ تو تمہارے ہیں۔ بلی نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے اس کی دعا یا بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو وہ مبارک گھر ہوتا ہے۔ بلی کے گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے، چکر لگاتی ہے، بہت زیادہ آتی جاتی ہے اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے،
یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا، کب بادشاہ بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کب آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جانتے ہیں کہ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اصل میں اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر گھر والے بس ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے سب سے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ جنات اور جانوروں پر، یہاں تک کہ حشرات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات چیت بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور چیونٹی کے درمیان جو مکالمہ موجود ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلیوں کے بارے میں ارشاد فرمانا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی جو کہ رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی اتنی تیزی سے قبول ہوتے نہیں دیکھا جتنی تیزی سے بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کی بات کریں تو بزرگوں میں ہمیں صرف بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایسا بزرگ ملتے ہیں جو کہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ بابا فرید کے زمانے میں لاہور سمیت لاہور کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے ان پر ایک سکھ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ بابا فرید کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا اور ہر مہینے میں کم از کم ایک بار بابا فرید کو ضرور ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک گاؤں والا بابا فرید سے پوچھنے لگا کہ بابا فرید، لاہور شہر میں تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں لیکن لاہور شہر پر ایک سکھ بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ بہت سے دوسرے بادشاہ ہونے سے کہ حکومت ختم کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی رنجیت سنگھ کی حکومت ختم نہ کر پائے۔ وہ گاؤں والا بابا فرید سے مزید پوچھتا ہے کہ بابا فرید، اب آپ ہی بتائیں، آپ قسمت کا حال جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہے کہ آنے والی اگلی 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور شہر سے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر گاؤں والا بابا فرید سے پوچھتا ہے کہ بابا فرید ایسا کیوں؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا اس کے بہت بڑے کھیت ہوا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب رنجیت سنگھ کا دادا اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ کھیت کے ایک کونے میں بلی نے ایک پھٹے کے نیچے بچے دیے ہوئے ہیں، جس کے بعد رنجیت سنگھ کا دادا اس پھٹے کے چاروں طرف اینٹیں لگا دیتا ہے تاکہ کھیت کا پانی بلی کے بچوں تک نہ پہنچ پائے اور بلی کے بچے بحفاظت ہو جائیں۔ ایک دوسرا کسان رنجیت سنگھ کے دادا کو کہتا بھی ہے، اتنی جگہ پر تم فصل بھی نہیں لگا پاؤ گے اور تمہیں ہل چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بلی کے بچوں کو کھینچو، اٹھا کر باہر پھینک دو، تم کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ جس کے جواب میں رنجیت سنگھ کے دادا نے کہا، نہیں، میں کسی بھی صورت اس بلی کے بچوں کو اپنے کھیت سے نہیں نکالوں گا، یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں اور رنجیت سنگھ کے کھیت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب بلی کے بچے کھیت سے باہر نکلتے ہیں اور بلی کو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کر لیتی ہے تو اس کے بعد کھیت سے نکلنے سے پہلے وہ رنجیت سنگھ کے دادا کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں آباد رہیں اور کوئی ان کو کچھ نہ کر سکے، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ اس بلی کی دعا کی ہی وجہ سے رنجیت سنگھ کے دادا کو لاہور پر حکمرانی کا موقع ملتا ہے اور آج رنجیت سنگھ اپنے دادا کی ہی نسل میں سے ہے، اس لیے آنے والی مزید 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کے خاندان کی حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر پائے گی۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب انسان کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے
تو انسان کی بد دعا یا دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان تک رک جاتی ہے۔ لیکن بلی ایسی مخلوق ہے جو پھر چاہے کسی کو دعا دے یا بد دعا ہی کیوں نہ دے، بلی کی دعا اور بد دعا ساتوں آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک چیز کو یاد رکھیے گا، جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس گھر پر کرم کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ نیکی کما سکیں۔ جب بھی بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بلی اپنے بچوں کی پرورش کر لینے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دعائیں کرتی ہے۔ اس گھر کے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بلی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس گھر نے اور گھر والوں نے مجھے پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ بلی دوسری دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس گھر میں رہنے والوں نے میرے اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی کبھی ان کے رزق میں کمی نہ آنے دے، انہیں اتنا رزق عطا فرما دے کہ کبھی انہیں زندگی میں رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ جبکہ بلی جو تیسری دعا دیتی ہے وہ یہ کہ یا اللہ جیسے انہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، تو بھی ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے اور کسی بھی مصیبت میں انہیں تنہا نہ چھوڑ، ان کی ہر حاجت ان کی ہر دعا قبول فرما لے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی بتایا کہ بلی کی ہر دعا اور بد دعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی بچے دے تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بلی کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے گھر سے باہر پھینک دینا ہے۔ یہ سخت گناہ ہے۔ وقتی طور پر شاید انہیں کچھ نظر نہ آئے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو، لیکن یقین مانیں آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور بہت برا ضرور ہوگا، کیونکہ بلی کی بد دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ گھر والے بلی کو اس کے بچوں کی پرورش کرنے میں مدد کرتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکالتے، تو یقین مانیں اس گھر میں رہنے والوں کی نہ صرف ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی بچے دے تو اس کو گھر سے مت جانے دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے آس پاس جو جانور سب سے زیادہ عام طور پر دکھائی دیتا ہے ان میں کتے بلیاں سر فہرست ہیں، جبکہ بلیاں تو اس حد تک پالتو سمجھی جاتی ہیں کہ گھر میں بھی گھس جاتی ہیں۔ ہمارے ماہر نفسیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح کی کشتی میں ہر جگہ موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، اور اس طرح جو ان کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس سے اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی بڑا علم رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ اس طرح سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک حاملہ بلی اپنا بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے۔ پھر چاہے 7 گھر ہوں، ان گھروں میں بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بلی پالنے کے شوقی افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ بلیوں کو گھر میں پال رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید بلی کا انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہونا، یا پھر لوگ بلی کو گود میں اٹھا کر گھومنے کے شوقین زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج ہر تیسرے گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں بلی ضرور نظر آئے گی۔ کہ بلی پال رہا ہے تو کوئی ان بے سہارا بلیوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے جو سڑک پر زخمی دکھائی دیتی ہیں۔ بلی ایک ساتھ کئی بچے دیتی ہے تو لوگ اس کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے گھر لے جاتے ہیں، جو یقیناً ماحول دوست رویہ ہے۔
ہمیں جہاں انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے وہیں بلیوں اور دیگر جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بلی کی نال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں کو بلی کی نال کے بارے میں نہیں پتہ، انہیں بتاتے چلیں کہ بلی کی نال اصل میں ہوتی کیا ہے۔ بلی کی نال، جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے یا نال بھی کہا جاتا ہے، اصل میں آپ کو اس وقت ملتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے، تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے ہی بلی کی نال کہا جاتا ہے۔ جب بلی بچے دے دیتی ہے تو فوری طور پر اس وقت اس گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے اور اگر آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہیں گے تو بلی آپ پر حملہ کرے گی آسانی سے، تب بھی آپ کو لینے نہیں دے گی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے اپنی نال کھا گئی ہے، لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی نال میں بہت زیادہ غذائیت موجود ہوتی ہے اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ توانائی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے نال فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے، وہ اسی طرح بلی سے اس کی نال حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیا واقعی نال والی بات سچ ہے اور کیا واقعی نال رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ 100% ہاں میں پائیں گے اور 100% نہ میں بھی۔ آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا، اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے 5 واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہوں گے، لیکن ان تمام 5 لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بلی سے اس کی نال چھین لی تھی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالا مال ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے بارے میں بھی ذرا جان لیجئے۔ اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھیں۔ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے، جس کی دلیل اب یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے ساتھ پانی سے وضو کر لیا تھا جس برتن میں بلی پانی پی گئی تھی۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اگر آپ کو دعا دیتی ہے وہ بھی آپ کو بد دعا دیتی ہے، وہ بھی 7 آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے اور آسمانوں کے بیچ رکتی نہیں، اور اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے، اور اگر کہیں اس گھر کے رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، بلی کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بلی کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ بلی کو ایسے گھر سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانیں ان سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کے تمام مسائل پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا، اور پھر چاہے انسان ہو یا جانور، یہ تمام ہی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے کاموں میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر نہ بنے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو جائے، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ سے دور بھاگ جائیں، آپ کو اس کے لیے بلی کی نال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو ہر ممکن کوشش کریں، بلی کی خدمت کریں اور اس کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلی جائے۔ بلی سے متعلق کچھ باتیں مختلف مذاہب میں مشہور ہیں کہ بلی کی نال کو گھر میں رکھنے سے انسان مالا مال ہو جاتے ہیں، پیسوں کی بارش ہوتی ہے یا پھر کوئی غیبی مدد کے طور پر خزانہ ملتا ہے، جبکہ یہ تمام مذاہب کی تعلیمات کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ بلی کی نال وہ بیشتر اس وقت کھا جاتی ہے جب اس کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلی بچے پیدا کرتی ہے اس کے جسم کے 700 کیلوریز اور 900 انرجی بوسٹر اپنا کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلی کو بچے پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مگر اس عمل کے دوران بلی کو حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی خود اپنی نال یا جھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جھلی دراصل ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں 900 کیلوریز اور ڈھیر ملٹی وٹامنز پائی جاتی ہیں، جس کو کھانے سے بلی کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بلی فوری اس کو کھا جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم سے کمزوری دور ہوتی جاتی ہے۔ کچھ مذاہب میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ بلی کی نال کو گھر میں رکھنے سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ نال بازار میں لاکھوں روپے میں فروخت کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اپنی طاقت سے زیادہ ملٹی وٹامنز پائے جاتے ہیں جو ادویات میں استعمال کرنے کے لیے حکیم اور ادویات بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔
کہیں غیر مسلم مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بلی کی نال کو فوری طور پر حاصل کر کے اس کو دھو کر خشک کریں اور سندور لگا کر اس کو رکھ دیں۔ سندور کی وجہ سے اس گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے اور یہ محفوظ رہے گی، جبکہ اس کو گھر میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بلی کی نال کوئی حاصل کر سکتا ہے اگر بلی بہت زیادہ صحت مند ہو اور اس کو بچوں کی پیدائش کے بعد شدت کی بھوک نہ لگے تو شاید اپنی نال کو خود نہ کھائے، لیکن یہ کم ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔